اذکار ہم نے آج کے پڑھے ہیں نا، مینلی تو اس میں جو فوکس پوائنٹ ہے نا، نماز کے فوراً بعد پڑھنے کا ایک تو ہے، تو اور اس میں یہ ہے کہ بغیر کسی سے بات کیے ہوئے ہمیں پڑھنے چاہیے یہ دو تینوں اذکار۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، اور اس کے بعد 3 دفعہ استغفار جو ہے اونچی آواز میں، اللہ اکبر، اور 3 دفعہ استغفار بھی آپ اونچی آواز میں کر سکتے ہیں یا نارمل وائس میں آپ کر سکتے ہیں، اس کا وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر تھوڑا سا ایک اونچی آواز میں۔ اور وہی بات ہے جس سے ہم نے آج اللہ اکبر کا بھی مطلب سمجھا کہ بھئی آپ اللہ اکبر دل سے سمجھ کے کریں کہ بھئی اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر آگے جب استغفار آپ کریں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو جب سمجھ رہے ہیں دل سے بڑا، تو پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے کیا معافی طلب کر رہے ہیں، تو وہ دونوں چیزیں پھر اس کے ساتھ لنک ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے پھر آیت الکرسی وغیرہ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو دوسری دعا ہے سلامتی والی جو فاطمہ نے رکھی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی انشاءاللہ جو دعائیں ہیں، ایک دو اور دعائیں بھی ہیں جو کہ ہمیں فوراً سے پڑھنی چاہیے، جس میں اللہم جو بس بھول گیا، اللہم انا ذکر کا شکر کا حسن عبادتک جو ہے، یہ والی بھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو میں نے ذکر کیا، شکر کیا، اس کی جو اور اس میں جو بھی کوتاہی تھی وہ معاف رہا، اور اس کو بہتر سے بہتر بنا، تو انشاءاللہ اس کو بھی آگے چل کے انشاءاللہ فاطمہ جو ہیں اس کو بھی ایڈ کریں گی، تو وہ اس میں ہم اور ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے کہ بھئی یہ دعا بھی کس طریقے سے، تو یہ 3 سے 4 دعائیں جو ہیں آپ کو فوراً سے بیشتر جو ہے بغیر کسی سے بات کیے آپ کو پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو تسبیحات کی ہے کہ وہ آپ جگہ پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ 33 دفعہ بلی ہے، یا پھر آپ چل پھر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ مطلب آپ ایک جگہ سے اٹھیں اور دوسری جگہ پہ موو کرتے ہوئے بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جدھر جدھر سے آپ گزریں گے، جس جگہ سے آپ گزریں گے، تو وہ جگہ بھی پھر قیامت کے دن کیا کرے گی، آپ کی گواہی دے گی کہ بھئی یہ بندہ ادھر سے گزرا تھا، اس نے یہ اذکار کیے تھے، تو اسی لیے سفر وغیرہ میں بھی آپ اذکار کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، اور وہ پھر وہی ہوگا کہ جدھر جدھر سے آپ گزریں گے وہ ساری جگہ قیامت والے دن کیا ہوگی، آپ کی گواہی دے گی۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے اس حوالے سے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر فاطمہ، ماشاء اللہ اتنے پیارے انداز میں آپ نے یہ اذکار کے بتائے ہیں، پوسٹ نماز اذکار، جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آج میں عشاء کی نماز، کیونکہ مغرب تو ہو گئی ہے، عشاء کی نماز میں اب یہ والا جو ہے نا سائنٹیفک آپ نے جو پریزنٹیشن سامنے رکھی ہے اس کو رکھتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، میں اس کو پڑھوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کریں۔ اور سعد نے جو یہ بتایا نا نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر یہ بلند آواز میں اور 3 دفعہ استغفار، تو اللہ اکبر کے بارے میں نا رائے ہیں کہ وہ اوتھینٹک نہیں ہے، یعنی کہ اللہ اکبر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹ ہی ہے، کنٹروورسی ہے، تو اس کے بارے میں سعد کوئی حدیث مجھے یا آپ گروپ میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمیں کلیئرٹی ملے، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے لاؤڈ میں نہیں پڑھا ہے اللہ اکبر، بس سلام پھیر کے انہوں نے 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھا۔ جی جی بالکل، میں وہی کہہ رہی ہوں، شیئر کر دیجیے گا تاکہ ہمیں کلیئرٹی ملے اور ہم آگے بھی لوگوں کو بتا دیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ باقی یہ کہ آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اذکار ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہمیں طریقے نہیں پتہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ قرآن میں ہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور ایکچولی حج کے دنوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری البقرہ میں نا، اور فرمایا کہ وَاسْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ اس کو اللہ کو ایسے یاد کرو کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں گائیڈ کیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ تو ہم اپنے اپنے خود ساختہ طریقے ہوتے ہیں کہ بھائی آیت کریمہ پڑھ لو، اس کا ورد کر لو، سورہ مزمل کا ورد کر لو، اور جو ہے نا وہ یا سلام ہو یا ودود ہو پڑھ لو، محبت میاں بیوی کی محبت ڈیولپ کرنے کے لیے، تو ہم یہ خود سے خود جو بنا رہے ہوتے ہیں نا، اس کا ہمیں ہمارے اسلام میں نا اس لیے کوئی پریکٹس نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں اتنے اچھے طریقے بتا دیے ہیں، اور طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ سے ہم کنیکٹ ہو جائیں، جس طریقے سے فاطمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ایک فقیر کیسے اپنی کام کے لیے کیسے ہمیں کنونس کر رہا ہوتا ہے، گاڑیوں کے آگے آ جاتے ہیں، گاڑیاں صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، ونڈ اسکرین صاف کرنا شروع کر دیں گے کہ کچھ تو ملے ان سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ہمیں جو ہے بالکل ایسے ہی جو ہے وہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے کہ ہمیں جب یہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ یہ جو نماز کے بعد کے اذکار ہے نا، میں آپ لوگوں کو بس یہ بات کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ میں ختم کرتی ہوں کہ مجھے نا اس کی اہمیت کیا محسوس ہوئی کہ نماز کے بعد بیٹھ جانا مصلی پہ اور اللہ کو یاد کرنا، وہ ایسے ہوا کہ نا جب میں چھوٹی تھی اور اسکول میں پڑھتی تھی تو ہمارے آف کورس بہت سارے ٹیچرز ہوتے ہیں، کوئی پاک اسٹڈیز پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی اسلامیات پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی انگلش، کوئی میتھس پڑھا رہا ہوتا ہے، تو جو ٹیچرز تو ہمیں بڑے اچھے لگتے تھے نا، کہ جن کی بات بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو سبجیکٹ نالج بھی ہمارا بڑا اچھا ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ان کی کلاس میں وہ ہمیں بڑا انگیج رکھتے ہیں اور مزہ آتا ہے نا ان کی کلاس میں، تو دل چاہتا تھا وہ رہیں کلاس میں۔ تو جب وہ جب کلاس میں ہوتے تھے تو اور بریک ہو جاتی تھی تو دل نہیں چاہتا تھا کہ اچھا باہر جائیں جب تک ٹیچر نہ چلے جائیں،
اور جو ٹیچرس ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے، یعنی کہ جن سے ہم بس کہتے تھے ٹھیک ہے بس سبجیکٹ پڑھو، ان سے نالج لو اور ختم، تو جیسے ہی بریک ہوتی تھی اور بس یہ ہوتا تھا فوراً لنچ بیگس اور باٹلز، واٹر باٹلز میرے ہاتھ میں ہوتی تھی، ہم سب کے ہاتھ میں نا، جن جن کو وہ ٹیچر پسند نہیں تھے، اور بس ہم ایسے ہوتے تھے کہ یہ جائیں اور ان سے پہلے ہم نکلیں. تو لٹرلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے بعد کے اذکار بتائے نا وہ ایسے ہی بتائیں کہ نماز تو ختم ہو گئی ہے، اب اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا کہ نہ اس کنڈیشن میں ہم کھا رہے تھے نہ بول رہے تھے، بس ایک خاص پوسچرز ادا کر رہے تھے اللہ کی محبت میں، اور اللہ کو فیل کر رہے تھے کہ اب سب کو پتہ ہے نماز پڑھنے کوئی ڈسٹریکٹ بھی نہیں کر رہا ہے، بچے تک ڈسٹریکٹ نہیں کرتے ہیں کہ اماں جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو ہم اللہ سے نا ایک میٹنگ کر رہے ہیں. اب جو سلام پھیر لیتے ہیں نا تو لٹرلی ایٹ ٹائمز ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ نماز ختم ہو گئی، اب سنتیں بھی ختم ہو گئی، نوافل بھی ختم ہو گئے، وطر بھی ہو گئے، اب کیا کریں، مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ جو ذکر ہے نا یہ اتنی پیاری چیز ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنی انگلیوں پہ کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، بس بیٹھے ہوئے اللہ کی محفل میں، دل ہی نہیں چاہ رہا اٹھنے کو مصلے سے، اٹھ بھی رہے ہیں تو بس اچھا چلو اب کچن میں جانا ہے، لنچ بنانا ہے بچوں کا فجر کے بعد یا اور نمازوں کے بعد یا کچھ اور کام کرنے، تو بس اب دل میں وہی ہے کہ اچھا چلو 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لو، تو دل میں نا وہی رہتا ہے. لیکن مصلی میں بیٹھنا نا ایک ایسا دل چاہ رہا ہوتا ہے جو کہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ فیلنگ احساس ہوتا ہے کہ ان کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہوگا کہ میں اٹھ کے جاؤں، تو اس لیے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایسے اذکار دے دیے تھے کہ ہم بیٹھے رہیں، سلام پھیر کے بھی دل چاہے کہ بس اب پھر دل نہیں چاہ رہا اللہ کی کمپنی چھوڑنے کو. اور اللہ کی کمپنی ہمیں اچھی بھی اس لیے لگتی ہے کیونکہ ہم اللہ کی صحبت میں آئے نا، ہم عہد الست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں بتاتے ہیں ہم ان کے پاس اللہ کی کمپنی سے ہو کر آئے ہیں، تو ہمیں اللہ کی صحبت بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ دنیا میں دل لگے، لوگوں سے دل لگ رہا ہوتا ہے پھر اچاٹ ہو رہا ہوتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے پھر اچاٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے ساتھ ہمارا دل بہت لگ رہا ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ نماز میں جو اذکار ہوتے ہیں نا ان کو شوق سے مانگا کریں، جیسے فاطمہ نے اتنے پیارے طریقے سے ہمیں اچھے انداز سے بتایا یہ سب چیزیں، یہ فیل کیا کریں کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، کہ ہر جگہ بس اللہ کا ہی نام ہے، سبحان اللہ میں بھی اللہ ہے، الحمد للہ میں بھی اللہ ہے، اللہ اکبر میں بھی اللہ ہے، اللہم انت السلام و منک السلام، اور بتائی چلے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا وہ مزید اس سے پیاری دعا فاطمہ ہمیں ایکسپلین کریں گی کہ ہم وہ بھی مزید اذکار دیکھیں کہ وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی مجھے نقصان یا فائدہ نہیں دے سکتا اگر آپ نہ چاہیں فائدہ نقصان دینے کا. اور باقی آیت الکرسی کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں گی. اور فاطمہ نے جس طریقے سے بولا کہ آپ لوگ بھی ریسرچ کریں، آپ لوگ بھی دیکھیں کہ یہ دعائیں کب پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، کس موقع پہ پڑھنی ہے، اور یہ دعائیں اور کب کب پڑھ سکتے ہیں ہم. تو آپ جب ایکسپلور کریں گے نا تو آپ کو خود بہت مزہ آئے گا. جو بھی چیز آپ ایکسپلور کرتے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز سکھانا چاہ رہے ہیں، ورنہ میں تو وہی سکھاؤں گی جو میرے دماغ میں آ رہا ہے، فاطمہ وہی سکھائیں گی جو ان کے دماغ میں آ رہا ہے. آپ کے سرکمسٹانسز کے لحاظ سے آپ خود ریسرچ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اور وَاسْکُرُوا کَمَا ہَدَاکُمْ کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ جائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بتایا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں بولتا الا یہ کہ جو وحی کی جاتی ہے ان کو. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یوشا ایسے میرا ذکر کرے ان دا نماز، بیفور نماز جو ہے وہ وضو کے بعد کیا دعا مانگنی ہے، اور نماز سے پہلے کون سی اذکار کرنے ہیں، نماز کے بعد کون سے اذکار کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہم وہ نماز میں اذکار کریں تو ویسے ہی اذکار کیا کریں، ویسے ہی مانگا کریں جیسے اللہ نے بتایا. خود ساختہ طریقے نہ اپنایا کریں کہ اللہ کے ناموں کو پکڑ کے ان کا ورد شروع کر دیا، اللہ کے ناموں کو پکڑ کے اس پہ غور و فکر کیا کریں. اگر سوچیں یہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے، اس میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں عالیہ بیٹھی ہوئی ہے نا اور فاطمہ، اب میں فاطمہ 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 پڑھتی رہوں، فاطمہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ بلکہ ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے میں چپ ہو جائیں، آپ یہاں سے چل جائیں، بہت ڈسٹرب کر رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں اللہ کے نام آتے ہیں، ہم ان کو یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھے چلے جا رہے ہیں. اب یا ودودو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے. ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے بس ہم سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، ہم سے تو کوئی محبت ہی نہیں کرتا، ہمیں تو ہر کوئی سناتا رہتا ہے، ہمیں تو کوئی باتیں کرتا رہتا ہے. تو یہ فیل کریں، جب آپ فیل کریں گے اللہ یا ودودو ہے تو آپ یو ول فیل لوڈ، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا بلوڈ لگے گا، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا بلوڈ محسوس کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعی کہنے سے زیادہ اس کو سمجھنا اور اس کو محسوس کرنا اور اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ عطا فرمائیں. اور ہم اللہ کا واقعی نماز میں بھی اتنا ہی ذکر خوبصورتی سے کریں اور نماز کے بعد بھی، کہ بس اٹھنا مشکل لگ رہا ہو جا نماز سے کہ اچھا چلو اٹھنا پڑ رہا ہے تو یہ والی فیلنگ آنی ہی چاہیے. جزاک اللہ خیر فاطمہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں. اور جو بھی آپ کا لیکچر سنیں یوٹیوب کے تھرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین ریوارڈ دے ان سب کے تھرو، اور وہ بھی آگے جس کو بتائیں ان سب کے تھرو، کہ یہ کنیکٹ کر دینا لوگوں کو اللہ کے اس ذکر سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ لیں فاطمہ. جی میم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.